الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے بندوں کو بتائی ہے کہ وہ یہ کہا کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادات بہت ہیں، ان میں سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کا 700 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور جس عبادت کا ذکر 700 مرتبہ کیا ہو وہ عبادت کتنی اہم عبادت ہوگی۔ اتنا تذکرہ اللہ نے اور کسی عبادت کا نہیں کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آدمی نماز کا پابند ہو جائے اس کے لیے دین کے دوسرے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو دوسرے کاموں کو بھی وہ ضائع کرنے والا بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک خط روانہ کیا، اور آپ کے جتنے عامل تھے، گورنر تھے، ان تک وہ خطوط پہنچے، اور خط کا مضمون یہی تھا کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا تو دین کے دوسرے کاموں کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو آدمی نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے دوسرے کاموں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ بلکہ خط میں جو الفاظ ہیں وہ اضیاء کے ہیں کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں یہ صیغہ موجود ہے، اضیاء، وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز کی پابندی
از حد ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کرتے رہیں اس کی جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من الکتاب، قرآن مجید، اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہیں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پھر نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ وہ کام جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لہذا مفسرین نے فرمایا کہ جاننے کا نتیجہ یہ ہوگا، اچھا عمل کیا ہے تو اچھی جزا ملے گی، اور برا عمل کیا ہے تو سزا ملے گی۔ تو اس آیت میں اللہ نے دو اعمال کا ذکر کیا ہے، ایک ہے نماز اور ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ نماز پڑھتے رہو اور قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھو۔ یہ دونوں اعمال بڑی برکتوں والے، سعادتوں والے اعمال ہیں۔ اور نماز تو اسلام کا رکن ہے اور بنیادی رکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، 5 ستون ہیں اسلام کے۔ اقام، سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، عبدہ ورسول۔ یہ تو ہے پہلی چیز، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ حالانکہ اور بھی اعمال ہیں اور بھی فرائض ہیں، لیکن شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ وصوم رمضان، چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اور 5واں رکن وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو، اگر صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن جو اللہ نے ذکر کیا وہ نماز والا ذکر کیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے نماز کو صبر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو 2 اعمال سے، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات یہ فرماتے ہیں صبر کا درجہ نماز سے کم ہے، تو صبر کرنے پر جب اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تو نماز پڑھنے پر زیادہ مدد کا وعدہ ہے، بطریق اولا اللہ کی مدد آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارا اعتماد ظاہری چیزوں پر زیادہ ہو گیا ہے،
نماز سے بھی مشکلات حل ہوتی ہیں، یہ سوچ ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی ہے، یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ آیا نماز پڑھنے سے بھی مشکلات حل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے بھی کام بنتے ہیں، یہ سوچ ختم ہو گئی ہے، اور دیگر ذرائع ان پر اعتماد اور یقین بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں ہمیں نماز ہی نماز نظر آئے گی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نماز پڑھتے ہوئے احادیث میں دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، فزع الی الصلاۃ، آپ علیہ السلام گھبرا کر نماز کی طرف جاتے تھے، جلدی آپ نماز کی طرف جاتے۔ بعض احادیث میں الفاظ ہیں بادر الی الصلاۃ، آپ جلدی کرتے تھے نماز کی طرف۔ تو جب بھی کوئی امر پیش آتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، تو اس کا حل ہمارے نبی علیہ السلام کو کہاں ملتا تھا؟ نماز میں۔ کوئی بھی مشکل ہے اس کا حل نماز میں ڈھونڈتے تھے، نماز کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کراتے تھے۔ بادر الی الصلاۃ۔ تو ہماری یہ عادت تو بالکل ہے نہیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو یا کوئی مشکل ہو تو ہم لوگ نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے حتیٰ کہ سکتہ طاری ہو گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بالکل آخری وقت ہے، ختم ہے یہ۔ تو بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا خامند سکتے میں ہے، میرا خامند بس اب جانے والا ہے، تو بیوی نے واویلا کرنے کی بجائے، شور مچانے کی بجائے اٹھی، وضو کیا، اور وضو کر کے اس نے نماز شروع کر دی۔ خامند کی بیماری پر بیوی نے نماز شروع کر دی، اب نماز پڑھ رہی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئی تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کیفیت سے افاقہ پا چکے تھے۔ تو یہ تھی صحابہ صحابیات کی نماز۔ ان کو جو مشکلات پیش آتی تھیں، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی مشکلات پیش آتی تھی، ان کو بھی بیماریاں پیش آتی تھیں، مصائب آتے تھے، فقر و فاقہ پیش آتا تھا، تکالیف ہوتی تھیں، لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز ایسی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان بھی رکھا ہے، سکون بھی رکھا ہے، اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ قرآن اور نماز ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دل سے تلاوت کرے یا دل سے نماز پڑھے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اپنا حل دوسری چیزوں میں نظر آتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت زبان سے بہت سی باتیں اور بہت سے کلمات سرزد ہوتے ہیں۔ مثلا نماز شروع ہوتی ہے اللہ کی بڑائی سے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ثنا کرتا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے، پھر فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر تسبیح پڑھتا ہے۔ تو نماز کے آخر تک آدمی کی زبان چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو زبان چلتی رہتی ہے، یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا یہ حقیقت میں
اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا نماز کے باہر تو ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، نماز سے باہر اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، نماز سے باہر اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں، نماز سے باہر اپنی بیوی سے باتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اور آدمی کی زبان چلتی ہے تو اس وقت بھی وہ باتیں کرتا ہے، لیکن وہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ آدمی شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری باتیں اللہ کو سناتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، میں کس ذات سے مناجات کر رہا ہوں۔ اس لیے بڑے انہماک سے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، غفاری لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ان کا قبیلہ غفار ہے، تو وہ غفاری ہیں، غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھے ابو عثمان۔ ابو عثمان یہ تابعی ہیں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں۔ تو ابو عثمان تابعی حضرت ابو ذر صحابی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سردی کا موسم تھا، درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا۔ جب اس کو ہلایا تو پتے گر گئے، جس طرح کہ سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ انہوں نے حرکت دی تو پتے گر گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عثمان کو کہا کہ میں نے ٹہنی کو پکڑا ہے، اس کو میں نے ہلایا ہے، اس کے پتے گرے ہیں، اور تم نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں نے ٹہنی پکڑی کیوں ہے، اس کو ہلایا کیوں ہے، پتے کیوں گرے ہیں، یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، یہ تم نے پوچھا ہی نہیں ہے مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ وہ واقعہ یہ پیش آ چکا ہے کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا اور سردی کا موسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے گرے، میں بھی خاموش رہا یہ منظر دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بھی ایسے پوچھا جیسے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کیوں نہ مجھ سے سوال کیا کہ میں نے شاخ کو پکڑا ہے، ہلایا ہے، اس کے پتے گرے ہیں، تو جیسے تم نے مجھ سے نہیں پوچھا ایسے ہی میں نے بھی حضور علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم نے کیوں نہیں پوچھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ اس لیے شاخ پکڑی ہے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرے ہیں کہ میں یہ بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جس طرح اس شاخ کے پتے سردی کے زمانے میں گر گئے تھوڑی سی حرکت دینے سے، ہلانے سے، ایسی ہی جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی گرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس لیے نماز بہت اہم عمل ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور پرواہ نہیں کرتے، اور یہ تعداد زیادہ ہے نماز نہ پڑھنے والوں کی۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے نماز میں باتیں کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے مناجات کرنے جا رہے ہیں، تو گناہ گرتے ہیں، گناہ ساکت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائے، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو جنت میں بھیجے گا اور نہیں چاہے گا
تو اللہ پہلے اس کو سزا دے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ اٹھایا ہے، جو ذمہ داری قبول فرما لی ہے اپنے فضل سے، وہ اس شخص کی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز کا عادی ہو۔ اگر نماز کو چھوڑے گا پھر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ صحابہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، اور نماز سے رہ جانے والے شخص کو، نماز سے مراد ہے جماعت سے رہ جانے والے شخص کو صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ خود صحابہ سے سن لیں۔ جو آدمی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ جماعت سے جو شخص رہ گیا تو اس کے بارے میں صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں جماعت سے وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا۔ منافق آدمی جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، اور جو شخص پکا مخلص مسلمان ہوتا تھا وہ نماز با جماعت ادا کرتا تھا۔ یہ تھا معیار اس وقت نماز کا۔ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کی تعریف جو کی ہے تو اس میں یہی فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، وہ سجدہ کر رہے ہوں گے۔ رکوع سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں، یعنی صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھے گا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کیا چیز؟ نماز سے کیا چیز ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ ہم بھی ڈھونڈتے ہیں نماز سے کہ کوئی ہمیں کہے کہ نماز سے تمہارا دنیا کا فلاں کام بن جائے گا، تو پھر شاید ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ نماز کا فائدہ اگر دنیا کا فائدہ ہو، پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے کتنے لوگ آئیں گے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہمیں اتنی رقم مل جائے گی، ہمیں دنیا کا یہ فائدہ ہوگا، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کس قدر جلدی جلدی آتے ہیں۔ لیکن صحابہ نماز سے کیا ڈھونڈتے تھے؟ صحابہ اپنی نماز سے کیا کرتے تھے؟ تو اللہ نے ذکر کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجدہ کر کے، نماز پڑھ کے وہ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑی نعمت، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور کتنے راضی ہوئے اللہ تعالیٰ صحابہ سے جنہوں نے نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں اور ادا کی ہیں، اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فرمایا اس قدر نماز پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ فرمایا اللہ پاک کو اتنا انہوں نے راضی کیا ہے عبادات سے۔ آپ دیکھیں تو صحابہ ہر صف میں آگے ہیں، کسی بھی عمل میں پیچھے نہیں ہیں، نمازوں میں بھی آگے ہیں، صدقہ خیرات میں بھی آگے ہیں، جہاد میں بھی آگے ہیں، حج میں بھی آگے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس میں صحابہ پیچھے رہ گئے ہوں، بلکہ صحابہ ہر نیک عمل میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔